www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، زمین پر دعا تو ایک بہانہ ہے. حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں اس بہانے پر جمع کیا اور دین کی ایک دو بات کہنے کا موقع اور سننے کا موقع عطا فرمایا. وحدہ لا شریک کا انتہائی فضل اور کرم ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ملاتا رہتا ہے. بلکہ اگر غور کریں تو دنیا کا پورا نظام ہی اللہ نے بہانوں پر چلایا ہے. حق تعالی جل شانہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ مالک بغیر شوہر کے بیوی سے اولاد عطا کر دے، جیسا کہ اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر کے بتایا. لیکن کائنات میں اس نے ایک بہانہ بنایا کہ میاں بیوی آپس میں ملیں گے اور اس بہانے سے میں اولاد عطا کروں گا. ورنہ اللہ قادر ہیں کہ مٹی کے ذریعے سے براہ راست آدم کو بنا دیا اور آدم کی پسلی کے گوشت سے حوا علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. تو خالق کریم قادر ہے. مجھے ایک بات کل رات ہی میں نے عرض کی، میں یہاں بھی سنا دوں، چونکہ وہ استودن کا جوڑ تھا اس لیے میں نے وہ بات وہاں ذکر کی تھی. ہمارے وہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر وقت ماں کے فضائل و مناقب کو خوب بیان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ساری نعتیں اور نظمیں بھی جو بنائی جا رہی ہے وہ ماں ہی کے اوپر بنائی جا رہی ہے، اور باپ کے سلسلے میں کوئی عظمت کا مسئلہ ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. یہ حقیقت میں اگر غور کیا جائے شریعت مطہرہ میں تو یہ تہذیب عیسائیت ہے. اصل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے، صرف ماہی کے ذریعے سے مریم علیہ السلام سے وجود ہوا. تو یہ تہذیب عیسائیت چلی آئی. ان کے وہاں جو ہے صرف ماہی کی عظمت ہی عظمت ہے، چونکہ ان کے نبی کی پیدائش اس طرح ہے. لیکن آپ کے نبی کی پیدائش میں ان کا باپ عبداللہ بھی ہے اور ان کی والدہ آمنہ بھی ہے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مناقب اور فضائل بھی بیان فرمائے اور ماں کے مناقب اور فضائل بھی بیان فرمائے. لیکن مناقب پر اگر غور کیا جائے تو ماں کو تحت میں بتایا گیا اور یہ بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن باپ کی جب عظمت کو بتانا ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا رب فی رضا والد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو والد کے مقام کو فوقیت پر بتایا اور ماں کی عظمت کو تحت قدم بتایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو باپ کا اتنا اونچا مقام ہو، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے حدیث شریف کی شرح اور وضاحت اور تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ باپ کی عظمت زیادہ ہونی چاہیے اور ماں کی شفقت زیادہ ہونی چاہیے. ماں کی خدمت خوب کرو، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرو، باقی باپ کی عظمت ہونی چاہیے. لیکن حقیقت حال یہ ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ آپ یورپ میں اور یو کے میں اور کینیڈا میں ان تمام ممالک پر غور کر دیں، ماں کی عظمت کو جتنا وہاں بیان کیا گیا، اولاد ماں کو دے دی گئی، مکان ماں کو دے دیا گیا، مدر ڈے منایا جا رہا ہے تو فادر ڈے کہاں چلا جائے گا. بہرحال یہ عیسائی تہذیب ہے کہ جس کے اندر باپ کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور ہماری شریعت یہ بتا رہی ہے کہ باپ کی عظمت بہت زیادہ ہونی چاہیے، ماں کے ساتھ شفقت اور محبت ہونی چاہیے.
چاہیے، ماں کی خدمت ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم بھی اسی تہذیب کے بہاؤ میں بہ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دینے کے لیے میاں بیوی کے ملنے کو بہانہ بنایا، دنیا کو دینے کے لیے اللہ نے اسباب کو بہانہ بنایا کہ دکان کھولو گے، کاروبار کرو گے، زمین بیچو گے، کنسٹرکشن کا کام کرو گے یا اور کوئی کام کرو گے، میں اس کے پردے کے پیچھے سے تمہیں دنیا عطا کروں گا۔ ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تو براہ راست بھی دنیا دے سکتا تھا، لیکن اس نے ان اسباب کے تحت اپنی دنیا دینے کو چھپا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، ایک آدمی بہت بڑا مال کھول کر اور بہت بڑی دکان اور سپر مارکیٹ کھول کر مقروض ہو جاتا ہے اور اسے سمندر کے اندر اپنے آپ کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر دینا پڑتا ہے، اور خالق جب دینے پر آتا ہے چائے کی لاری سے مالدار بنا دیا کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے، حق تعالی جل شانہ ہی اصل دینے والے ہیں، لیکن ایک پردہ بنا دیا۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ موت دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس نے موت کو منسوب الی السبب کر دیا، کسی نہ کسی سبب کی طرف منسوخ کیا۔ کوئی مر رہا ہے اپنڈکس کے پھٹ جانے سے، کوئی مر رہا ہے کینسر کی بیماری کی بنیاد پر، اور کوئی مر رہا ہے آپریشن کے فیل ہو جانے کی وجہ سے، کوئی کس میں مر رہا ہے، کوئی کس میں مر رہا ہے۔ موت تو اسی مالک نے دی، اس لیے کہ یحیی و یمیت یہ اس کی صفت ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، لیکن اسباب کی طرف منسوخ کیا۔ اس لیے ہم باتیں کرتے ہیں کینسر تھا اس لیے مر گیا، اپنڈکس پھٹ گیا اس لیے مر گیا، آپریشن فیل ہوا اس لیے مر گیا، ولادت کی پوزیشن کے اندر عورت برداشت نہیں کر سکی، بچہ اندر میں مر گیا اور وہ اسی میں مر گئی۔ یہ سارے اسباب کی طرف موت کو کیوں منسوخ کیا گیا؟ امام غزالی نے جو بات لکھی ہے، سلام ہو اس ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر براہ راست موت کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی تو مرنے والا تو دنیا سے چلا جاتا، لیکن ہم اللہ کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، تان و تشنی کرتے اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، نہ معلوم کتنے لوگ ایمان سے نکل جاتے اس مرنے کی وجہ سے۔ اللہ ایمان سے ہم کو نکالنا نہیں چاہتا تھا اور ایمان کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے موت کو منسوب الی السبب کر دیا گیا تاکہ حق تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو بہرحال کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہانوں پر چلایا ہے۔ جتنی چیزیں ہیں ان تمام کے اندر اصل کار فرما تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں اسباب کے پیچھے چلا دیا تاکہ ہم اسباب کے تحت چلیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں عطا فرمائے۔ تو ہماری ملاقاتیں اور ملنا یہ ساری باتیں بھی ہم اتفاقاً سمجھتے ہیں کہ زمین کا پروگرام تھا اور اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ مالک کریم ہم کو ملانا چاہتا تھا اور خود دین کی ایک دو باتیں سنوانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام بنوا دیا اور اس کے ذیل میں، اس کے ضمن میں میری اور آپ کی ملاقات کرا دی۔ استاذ الاساتذہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جن آیات کی تلاوت فرمائی اس میں سورہ قریش کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت کے اندر حق تعالی جل شانہ ومن والہ نے اپنے احسان کو بیان فرمایا۔ اگرچہ اس سورت کا نزول خصوصاً اہل قریش کے لیے، لیکن اس کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے اس کا پیغام ہے۔ وہ قریشی لوگ، وہ جو قریشی تھے جن کے متعلق قرآن کریم کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے سردیوں کا ایک سفر ہوتا تھا اور ان کے گرمیوں کا ایک سفر ہوتا تھا، اور وہ تجارت کے لیے شام کی طرف تجارت کرتے تھے، جاتے تھے، اور ایران کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے۔ یہاں گرمی ہوتی تھی تو وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں گرمی ہوتی تھی تو یہاں چلے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جو تمہارا سفر آسان کر دیا موسم گرما میں، موسم سردی میں، اور تمہارا نکلنا آسان کیا، اور راستے میں تمہیں کوئی مارتا نہیں، تمہیں چھیڑتا نہیں، تمہارے مال کو نہیں لوٹتا، اس لیے کہ تمہاری نسبت کعبہ کی طرف ہے، منسوب الی الکعبہ ہو۔ کون ہو تم؟ فرمایا قریشی ہے،
کل ہی سبق میں ایک بات آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہی اشکل قوم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کون ہے جو اونٹ کی ہوزری لا کر کے حضور کے اوپر ڈال دے جب آپ سجدے میں جائیں. تو اشکل قوم عقبہ ابن ابی معیط تھا اور وہ اونٹ کی بہت بڑی ہوزری لے کر کے آیا اور حضرت جب سجدے میں گئے تو آپ پر ڈال دی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں وہی تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکا, میں نہیں ہٹا سکا. کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود بنو حذیل کے تھے جن کی اتنی عزت نہیں تھی اس قبیلے کی قریشیوں کے سامنے. فرمایا میں ہٹانے جاتا تو میرا قبیلہ نچلے درجے کا تھا قریشیوں کے سامنے, کہیں مجھے تباہ و برباد نہ کر دیتے. بیٹی فاطمہ کو اطلاع ہوئی, وہ آئی, نبی کی چھوٹی بیٹی ہے, اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہٹایا اور وہ قریشیوں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید, ان کو فاطمہ نے بہت برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم میرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو. چھوٹی سی بیٹی ہے, اس کی ہمت کو داد دینی چاہیے. ایک تو ہے کہ بنت رسول ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قریشی ہے, اور قریشی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی قریشی تھے, فاطمہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. میں نے بچوں کو اس پر ایک لطیفہ سنایا کہ یہ خاندان کے تھے. خاندان والوں کی طرف سے محبت بھی بہت اچھی لگتی ہے اور خاندان والوں کی طرف سے ستانا بھی بہت برا لگتا ہے. میں نے اس پر طلبہ کو ایک مثال دیتے ہوئے یہ سمجھایا کہ دیکھیے ایک لوہے کو بھی ہتھوڑے کے ذریعے سے مارا جاتا ہے اور ایک سونے کو بھی چھوٹی سی ہتھوڑی سے ٹیپا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. تو سونے نے لوہے کو پوچھ لیا کہ تو بھی ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے, میں بھی مارا جاتا ہوں, تو بہت شور کرتا ہے, بہت چلاتا ہے, بہت شور, جب لوہا ٹیپتے ہیں نا تو بہت شور ہوتا ہے. کہا تو اتنا شور کیوں کر رہا ہے؟ مجھے بھی مارا جا رہا ہے ہتھوڑی کے ذریعے سے, میں تو کوئی شور نہیں کرتا, میری آواز بھی نہیں ہوتی. تو لوہے نے جواب دیا تجھے مارنے والے پرائے ہیں, میرے مارنے والے اپنے ہیں. مجھ پر جو ہتھوڑا چل رہا ہے وہ میرا اپنا ہے, میں بھی لوہا ہوں اور یہ بھی لوہا ہے. تو جب اپنے مارتے ہیں تو اس سے اذیت زیادہ ہوتی ہے. تو سونا ہے اور تجھے مارنے والی ہتھوڑی لوہے کی ہے, تو وہ پرائے ہیں. میں نے اس سے طلبہ کو کہا کہ دیکھو اپنوں سے جو اذیت ہوتی ہے وہ پرایوں سے نہیں ہوتی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں. حالانکہ اور انبیاء کا حال یہ ہے کہ ان کو آرے کے ذریعے سے چیر دیا گیا, ان کا حال یہ ہے کہ ان پر پتھر برسائے گئے, نہ معلوم کیا کیا ظلم کیا گیا. اور حضرت کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے اپنے تھے اور ان سارے نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے. یہاں چچا تھا ابو لہب, یہاں چچی تھی جو راستے میں کاتے بچھاتی تھی, یہاں ابو جہل اور یہ ابو عتبہ اور شیبہ, یہ سب کے سب آپ کے قبیلے کے تھے, قریشی تھے, ہاشمی تھے. اور اپنوں سے جتنی اذیت ہوتی ہے اتنی پرایوں سے نہیں ہوتی. آج امت مسلمہ پر غور فرمائیں, اپنوں سے ہمیں جتنی اذیت ہو رہی ہے اتنی پرایوں سے نہیں ہو رہی. ہمیں تو آج اپنوں سے نقصان ہو رہا ہے, ہمیں پرایوں کی شکایتیں نہیں ہیں, ہے ہی وہ تو ہمارے دشمن, ہمارے خلاف پروپیگنڈے بہت کچھ ہو رہے ہیں. لیکن جہاں میرے اپنے ہو کر میرا مومن بھائی, میری بستی میں رہنے والا, مجھ سے تعلق رکھنے والا, مجھ سے محبت کرنے والا, اور وہ جب مجھے اذیت پہنچاتا ہے تو اس سے دل کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے, چوٹ لگتی ہے. اللہ کرے کہ مسلمان اپنی یونٹی میں اب بھی آئے, اللہ کرے کہ مسلمان اب بھی اتفاق اور اتحاد پر آئے. اللہ کرے کہ مسلمان اپنی کینچی والی زبان کو بند کر دے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید باصفا نے حضرت کی خدمت میں ایک کینچی پیش کی. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ حضرت یہ کینچی ہے, میں آپ کے ہدیے میں لایا ہوں مونچھ کاٹنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا مجھے کینچی کی ضرورت نہیں, مجھے سوئی کی ضرورت ہے. فرمایا حضرت سوئی کو کیا کرو گے؟ وہ بھی میں لا دوں گا. فرمایا اللہ نے مجھے جوڑنے والا بنایا ہے, توڑنے والا نہیں بنایا. تو کینچی کو جو لے کر آیا ہے وہ توڑنے اور کاٹنے والی ہے, اور سوئی کا کام جو ہے وہ جڑنے کا ہوا کرتا ہے. اللہ نے اس امت کو بھی
جوڑنے والی بنائی ہے، توڑنے والی نہیں بنائی. لیکن آج ہماری زبان کینچی بنی ہوئی ہے، آج ہماری سیاست کینچی بنی ہوئی ہے، آج ہمارے مسائل کینچی بنے ہوئے ہیں، آج ہماری زبان تانوں والی کینچی سے بھری ہوئی ہے، اور اس طرح ہم کاٹتے چلے جاتے ہیں کہ موت تک وہ زخم دلوں سے نکلتا نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر اپنے احسان کو بیان فرمایا اہل قریش کے لیے کہ میں نے سفر تمہارے لیے آسان کیا تھا. اللہ نے ہمارے لیے بھی بہت کچھ آسانی پیدا کر دی ہے، بہت کچھ آسانی پیدا کر دی. ہمیں کھانا، ہمیں پینا، ہمارا ایک جگہ پر رہنا، ہمیں شاندار مکان جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جس میں سایہ تلے ہم زندگی گزار رہے، ہمیں شاندار مکان دیا، بہترین کھانا دیا، بہترین پینا دیا، اولاد عطا فرمائی، ہنستی کھیلتی زندگی عطا فرمائی، دوڑتے کودتے جوانی عطا فرمائی. یہ ساری نعمت نہیں تو اللہ نے جگہ جگہ اپنی نعمت کو قرآن میں بیان کیا. میں صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کروں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کہتا ہے کہ جس جانور سے تو دودھ پی رہا ہے وہ دودھ تیرے سامنے آیا، تو نے یوں کپ اٹھا کر کے پی لیا. کبھی اس پر تو نے غور بھی کیا کہ جس بھینس سے دودھ نکالا گیا ہے اس کا رنگ کالا ہے، اور اس بھینس نے جو کھانا کھایا ہے، جو چارہ کھایا ہے، اس کا رنگ بھی کچھ اور ہے، اور اس بھینس کے اندر خون جو دوڑ رہا ہے وہ بھی سرخ اور لال ہے. اور جہاں سے یہ دودھ آ رہا ہے وہیں گندا پیشاب بھی تھا، وہیں پر فضلہ اور گوبر بھی تھا، وہیں پر چھان بھی تھا، اور ان تمام کے بیچ سے اس نے صاف ستھرا سفید دودھ لبنن خالصا، خالص تجھے ایک خالص دودھ تجھے پیش کیا. تعالیٰ جل شانہ نے کبھی تو نے پینے سے پہلے سوچا کہ نہ بھینس کی رنگت آئی، نہ چارے کی رنگت آئی، نہ خون کی رنگت آئی، نہ گوبر کی بدبو آئی، نہ پیشاب کی بدبو آئی. فرمایا اگر تو اسی پر ایک پیالے پر غور کر لے اور ایک کپ پر غور کر لے تو میرا یہ دودھ تجھے اللہ کی توحید تک پہنچا دے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کے اوپر غور نہیں کیا. ہم تو اپنے جھگڑوں میں ایسے پڑے ہیں کہ اس کی ٹوپی اتاری، اس کی عزت کو لوٹا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کو جیل کے سلاخوں تک پہنچایا، اس کے خلاف FIR درج کروایا، اس کو مٹانے کی تو کوشش کی. اس کی بیٹی کا ٹوٹ جائے اس پر مجھے خوشیاں ہو رہی ہے، اس کے لڑکے کا ٹوٹ جائے اس پر مجھے خوشیاں ہو رہی ہے، یہ بھائی آپس میں جھگڑ جائیں اس پر میں خوش ہو رہا ہوں، ایک باپ بیٹا آپس میں جھگڑ جائیں اس پر میں خوش ہو رہا ہوں. میرے بھائیوں، میں نے حضرت جمع یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ابھی 2 دن پہلے سنایا تھا، میں آپ کو بھی سناؤں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میرے نبی کی امت کو توڑے گا، سنو، جو میرے نبی کی امت کو توڑے گا یاد رکھو اللہ اس کی 10 نسلوں تک توڑ کر رکھ دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم سے اگر خیر خواہی ہو سکتی ہے تو خیر خواہی کریں، بدخواہی نہ کریں. ہم اگر کسی کا اچھا کر سکتے ہیں تو کرو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہے، ارشاد فرمایا ای العمل افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا الایمان باللہ، اپنے اللہ پر ایمان رکھنا. ثم ماذا، اور کون سا عمل؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی کاوشیں اور کوششیں. ثم ماذا، اور کون سا عمل؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. ثم ماذا الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. ثم ماذا، اور کون سا عمل؟ میرے پاس پیسے نہیں، میں صدقہ نہیں کر سکتا ہوں، تو کون سا عمل افضل ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پیسے نہیں ہے اچھی بات کہہ دو، محبت کی بات کہہ دو، پیار کی بات کہہ دو، کوئی مشورہ لینے آئے اچھا مشورہ دے دو، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے. تو ابو ذر غفاری آگے پوچھ رہے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم جیسے کالے دل والوں کے لیے پوچھا. یہ جو اگلا سوال ہے نا وہ ہمارے لیے پوچھا ہے. ابو ذر فرماتے اللہ کے حبیب میں کسی کو اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتا، اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، کسی کے ساتھ خیر خواہانہ بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں تو ایسے کالے دل والا ہوں. تو اب میرے لیے کون سا عمل افضل ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا، کوئی بات نہ بولنا، اللہ تیری خاموشی پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا. کسی کو نفع نہ پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ،
کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤ. آج ہم اپنوں ہی کو نقصان پہنچانے کے اوپر آئے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر ایک کے لیے، ہم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بنے، پیار بانٹنے والے بنے، پریم بانٹنے والے بنے، محبت بانٹنے والے بنے، محبت کو تقسیم کرنے والے بنے. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اللہ کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. وہ نہ کہہ رہا ہے وہ تو اللہ، تم مومن، اور پھر رب کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تمہارے آپسی اختلاف ہو، تمہارے مسائل کھڑے ہو، اور تم اپنے اختلاف کو کہاں لے جاؤ؟ بجائے کورٹوں کے پاس لے جانے کے، بجائے پولیسوں کے پاس لے جانے کے، کہاں لے جاؤ؟ اللہ اس کے رسول کے پاس لے جاؤ، قرآن اور حدیث کے پاس لے جاؤ، اور قرآن اور حدیث سے پوچھو کہ اس میں میرا حل کیا ہو سکتا ہے. فرمایا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم. بہت ممکن ہے کہ ہم غلطی پر ہو، وہ حق پر ہے. اب جب فیصلہ آیا قرآن سے، حدیث سے، تو ہمیں چاہیے میرے خلاف اگر آیا ہو میں سر تسلیم خم کر لوں، میں اپنے آپ کو جھکا دوں، اور میں یہ کہوں میرے اللہ کے فیصلے کو میں مان رہا ہوں. میں آپ کو بخاری شریف کے حوالے سے ایک بات بتاؤں. جب عمرے کے لیے اللہ کے حبیب سن 6 کے اندر نکلے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع کر دیا تھا مکے میں، بلا وجہ کے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. حضرت تو عمرے کے لیے جا رہے تھے، لیکن قبائل کے قبائل، بستیوں کی بستیاں وہاں جمع ہو گئی تھی مکۃ المکرمہ میں. حضرت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت نے صحابہ سے مشورہ دیا، تو اپنی رائے پہلے پیش کی. فرمایا میری رائے یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں نا جو ہمارے خلاف وہاں گئے، بلا وجہ کے وہاں گئے، ہم نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں، اور ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں. میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم انہی قبیلوں کی طرف چلیں. دو باتوں میں سے ایک ہوگا، یا تو وہ وہاں سے چلے آئیں گے اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے، تو ان کی میجورٹی ٹوٹے گی مکہ والوں کی، اور اگر نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی حل نکال دے گا. یہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر تمہاری کیا رائے؟ تو ابو بکر نے احرام بتایا، چونکہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور راستے میں مسئلہ پیش آ گیا. ابو بکر نے احرام بتایا اور فرمایا یا رسول اللہ ہم ان قبیلوں کی نیت سے نہیں چلے ہیں، ہم تو کعبہ کی نیت سے چلے. نبی کے سامنے ابو بکر رائے پیش کر رہے ہیں اپنی، حالانکہ نبی کی رائے قبائل کی تھی. فرمایا یا رسول اللہ ہم تو چلے ہیں کعبہ کی نیت سے، ہمیں کعبہ ہی کی طرف چلنا چاہیے. ہاں راستے میں اگر کوئی ہمارے مقابلے پر آتا ہے تو ہمیں ڈیفینس کی اجازت ہے، پھر اور مسئلہ ہوگا. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں تو امتی ہے، تو کیسے اپنی اس رائے کو پیش کر رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر کی رائے صحیح ہے، امضوا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کعبہ کی طرف چلو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب حق بات آ جائے ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مسائل کھڑے نہیں کرنے چاہیے. ہمیں چاہیے کہ حق بات، اور کیا فائدہ ہوگا اگر حق بات پر جھک گئے؟ اللہ ہمارے لیے راستے نکال دے گا، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سارے مسائل حل کر دے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک روایت بخاری شریف میں آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. شدید پیشاب کا تقاضا ہوا تو آپ سبات قوم پر پہنچے. سبات قوم کا مطلب جہاں کوڑا کرکٹ، اپنے وہاں کیرا بولتے ہیں اس کو، جہاں کوڑا کباڑ ڈالتے، کچرا ڈالتے. اللہ کے حبیب نے وہاں جا کر پیشاب کیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا. زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کیوں کیا. کسی نے کہا پاؤں میں درد تھا، کسی نے کہا جگہ ناپاک تھی. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جان بوجھ کر کیا تاکہ امت کو کبھی ضرورت پیش آ جائے تو میری امت کے لیے میں راستہ نکال دوں. ہماری ضرورت کے لیے نبی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب ثابت نہ ہوتا تو پھر یہ انگلش ٹوائلٹ کے مسئلے تم کہاں سے لاتے؟ چاہے کتنا ہی بڑا پیٹ ہو جائے، کتنا ہی بڑا آپریشن ہو جائے، نیچے ہی بیٹھنا پڑتا. اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے گنجائش نکالی، کھڑے ہو کر آپ نے ایک مرتبہ پیشاب فرمایا. خیر یہاں محدثین ایک بحث فرماتے ہیں کہ وہ جو کوڑا کباڑ کی جگہ تھی، وہ جو کوڑا کرکٹ تھی، وہ اکیرا جو تھا وہ کسی کی پرائیویٹ ملکیت تھی.
دیکھو محدثین کا ذہن کہاں پہنچا. فرمایا وہ تو پرائیویٹ جگہ تھی, تو نبی نے اجازت کیوں نہیں لی؟ پرائیویٹ زمین میں اجازت کے بغیر پیشاب کیسے کیا؟ وہاں محدثین جواب دیتے ہیں کہ وہ تو تھا ہی پورا کباڑ ڈالنے کی جگہ, وہاں اجازت کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے پیشاب کر لیا. مجھے یہاں آپ کے ذہنوں کو دستک دینا ہے کہ نبی جیسا نبی پورے کباڑ کی جگہ پر پیشاب کر رہا ہے. وہاں محدثین یہ سوال کر رہے ہیں کہ پرایوں کی زمین میں پیشاب کیسے کیا؟ آج پرایوں کی زمین ہم نے دبا لی ہے اور اس پر زینہ زور کر کے ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کر سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو درست کریں, اپنے ماحول کو بنائیں, سیاسی جھگڑوں کو گاؤں میں بستیوں میں نہ لائیں, ان اختلافوں کو چھوڑیں, آپس میں ایک ہو جاؤ. مسلمانوں تمہاری یونٹی اگر نہیں ہوگی, اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا, تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے مائک کی اذان بند ہو جائے گی, تم تلاوت قرآن نہیں کر سکو گے, تم نماز نہیں پڑھ سکو گے, اس لیے کہ جو دنیا کے اندر حالات ہوئے ہیں وہاں حالات اسی طرح بگڑے ہیں کہ مسلمانوں کے آپسی اختلاف نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اگر تم نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طاقتوں کو ختم کر دے گا. تو اللہ نے سورہ قریش کے اندر اپنا احسان جتایا اور فرمایا اطعمهم من جوع, میں ہی تمہیں کھلانے والا ہوں, میں نے تم کو کھلایا. وآمنهم من خوف, اور مقام خوف پر میں ہی تمہیں امن دینے والا ہوں, سکون دینے والا ہوں, راحت پہنچانے والا ہوں, شانتی دینے والا ہوں, غیب سے تمہاری مددیں کرتا ہوں. تو تمہیں اس رب کی عبادت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رب کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. حلال کماؤ, حلال کھاؤ, حلال کماؤ, حلال کھاؤ. شریعت مطہرہ نے تمہیں حلال کمانے سے منع نہیں کیا, خوب کماؤ. بلکہ جب مسلمان اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے اور حلال کماتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہے. حلال کھانے والا, حلال کمانے والا. عبد الرحمن ابن عوف کا تجارت اور کاروبار اتنا بڑا کہ جب ان کا انتقال ہوا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو تاریخی واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی, میں سمجھتا ہوں اس وقت ولد کے 22 مالدار ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کے ایک جیب میں آ جائیں گے, اتنی دولت تھی. کتنی دولت؟ 5 ارب 32 لاکھ, اور اس سے زیادہ تو درہم تھے. میں لاکھ کی کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ارب کی بات کر رہا ہوں. 5 ارب. یہ تو درہم چھوڑے, دینار اور چھوڑے. مدینے میں زمین, مکے میں زمین, بصرہ میں زمین, کوفہ میں زمین, اور ان تمام زمینوں کے باوجود اور اتنے پیسوں کے باوجود میرا نبی کہہ رہا ہے میرا عبد الرحمن جنت میں جائے گا. عشر مبشرہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف تو میرا عبد الرحمن. عثمان غنی کو اتنی دولت کہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ نبی کو دیے سامان بھر کے. فرمایا اللہ کے نبی اور ضرورت ہوگی اور دوں گا. کتنا سامان ہوگا؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرا عثمان جنت میں جائے گا. معلوم ہوتا ہے ان کی دنیا نے ان کو جنت سے روکا نہیں. اعمال صالحہ کرو, دنیا بھی خوب کماؤ. علامہ رومی نے فرمایا چست دنیا از خدا غافل بدن نہ کے ماشو نقرہ او فرزند و زن. بہت بہترین بات کہی. چست دنیا, دنیا کس کو کہتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو پوچھے تو ہم یوں کہیں گے مکان بنانا دنیا, دکان چلانا دنیا, 100 بیگھے زمین لے لینا دنیا. نہیں, یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ چست دنیا از خدا غافل بدن, اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. نہ کے ماشو نقرہ او فرزند و زن, کپڑوں کا نام دنیا نہیں, پیسوں کا نام دنیا نہیں, فرزند و زن اولاد بیوی کا نام دنیا نہیں, بنگلوں کا نام دنیا نہیں. اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے. اگر میرے پاس صرف 100 روپے ہیں اور میں اللہ سے غافل ہوں, پکا دنیا دار ہوں. اور ان کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن ان کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے, یہ پکے دیندار ہیں. یہ لاکھوں کے ہوتے ہوئے دیندار ہیں اور میں 100 روپے کے ہوتے ہوئے دنیا دار ہوں. اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے کمانے کے ساتھ اللہ کے ساتھ لگے رہیں, حلال کمائی کا اہتمام کریں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں, اس رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. حضرت نے چونکہ وہ سورت تلاوت کی, اسی سے ذہن میں 1-2 باتیں آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. www.attableek.com, the reviver of